بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بہت ہی مختصر ویڈیو میں والدین کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عرضداشت یہ ہے کہ میں ان کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کارپوریٹ ادارے میں اور ایک نان کارپوریٹ ادارے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ان کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ MTB ایک رفاہی ادارہ ہے اور اقرا بھی ایک رفاہی ادارہ ہے، اور ملک میں بے شمار جگہوں پر اس طرح کے رفاہی ادارے قوم کی خدمت اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا دور چونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور جس طریقے سسٹم کا دباؤ فرد پر جتنا زیادہ ہے اور جو معاشی پریشانیاں ہیں، اس سے ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں وہ بہت زیادہ پامال ہو چکی ہیں، اور تعلیم میں بھی جس طریقے سے ہماری تعلیم جو ہے وہ اہلکار اور دکاندار کے قبضے میں چلی گئی ہے، اس کے بعد استاد کا کوئی بہت زیادہ رول اس تعلیم میں باقی نہیں رہا، اور استاد کی جو بات ہے اس پر اعتماد کرنے والے بھی وقت کے ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بہت ہی مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں، اگر آپ کارپوریٹ تھیوری سے یا آرگنائزیشن تھیوری سے واقف ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایسے ادارے جو کارپوریٹ ہیں وہ اپنی کل ریونیوز کا زیادہ سے زیادہ 9% یہ سب سے ہائر لمٹ ہے، وہ تنخواہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جبکہ جو نان کارپوریٹ ادارے ہیں جیسے اقرا ہے، جیسے MTB ہے، ہماری جو ریسیٹ ہوتی ہے یا ہمارا جو ریونیو ہوتا ہے، اس ریونیو کا تقریباً 70% جو ہے وہ ہم تنخواہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک لو انکم سکول اپنے ریونیو کا زیادہ تر حصہ تنخواہوں پر خرچ کرتا ہے، اور باقی جو فیصد بچتی ہے وہ یوٹیلیٹیز کے چارجز ہیں، بجلی کے چارجز ہیں، اور اس کے علاوہ دفتر کے اخراجات ہیں اور لیبارٹریز کے اخراجات ہیں جو ریکرنٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر اخراجات پر جو ہے وہ باقی رقوم خرچ ہوتی ہیں، اور ادارے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کم پیسے بچتے ہیں۔ تو آپ فرض کریں کہ معاشرے سے اگر نان کارپوریٹ ادارے ختم ہو جائیں اور کارپوریٹ ادارے جو ہیں ان کا عروج ہو جائے، تو وہ تعلیم جو MTB اس وقت چند ہزار روپے میں 2100-2200 روپے میں وہ جو تعلیم دے رہا ہے، وہ کم از کم بھی تو 7-8 ہزار روپے والدین کو اس کے پے کرنا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہماری بات پر اعتماد نہ کیا جائے، اور میرا خیال ہے والدین اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ جس بے اعتمادی کی فضا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جیسے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اس میں ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات عرض کرنا میری ایک استاد کی حیثیت سے اور ایک منتظم کی حیثیت سے والدین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ جو نان کارپوریٹ ادارے ہیں وہ کس طریقے سے انتہائی کم وسائل میں اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت اچھے تعلیمی نتائج دے رہے ہیں، بہت اچھے تعلیمی نتائج دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے ادارے معاشرے میں باقی نہ رہیں، جو تعلیم کا جو تھوڑا بہت بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہم پر اعتماد رکھیں، یعنی گورنمنٹ نے ہمیں جو زمین دی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور بچوں کی طرف سے جو ہمیں فیس وصول ہوتی ہے ہم بھی اسے ایک امانت سمجھ کر اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کیسے خرچ کیے گئے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم والدین کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ کتابوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے، دیگر چیزوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ہماری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ والدین پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ لیکن بعض کا جیسے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسے آئٹمز ہوتے ہیں جس کے لیے والدین سے درخواست کرنا پڑتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم فی میں، کم سے کم اخراجات میں ہم اچھی تعلیم جو ہے وہ اس معاشرے میں فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم حکومت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے یہ قطع اراضی جو ہے اس ادارے کے سپرد کی ہے اور ہمارے پاس وہ امانت ہے، اور ہم والدین کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا کہ ہم ان کے بچوں کے مستقبل کی تعمیر کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔